رات کو عشاء کے بعد ایک سورت پڑھ لو، صبح لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسوں سے بھرا بیگ دے جائیں گے۔ یہ ایک بالکل سچا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے بابرکت دن کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے کہ جس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ میں کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص سورہ مبارکہ دولت کے لیے ہے، لیکن یہ وظیفہ صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ چٹکی بجاتے ہی قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے، بجلی کے بل ادا کرنے ہوتے ہیں، بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہوتی ہیں، انسان بہت پریشانی میں ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم میں کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے، سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، ان کو آپ سدھار لیں۔ آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں، جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا۔ آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ رزق حلال آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں، کوشش کریں گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ کوئی بندہ پڑھتا ہے، قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے، اس کا پرس کبھی خالی نہیں رہتا۔ آپ عام معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، وہ چاہے لاکھوں بھی کماتا ہوگا اور اس کے 2-3 بچے ہوں گے، اس سے آپ پوچھ لیں کہ جی کیا حال ہے، وہ غریبی کا رونا روئے گا، وہ کہے گا جی کہ بس مارے گئے ہیں، کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، خرچہ بہت ہو رہا ہے، پتہ نہیں دولت کہاں جاتی ہے۔ لیکن وہی بات آپ کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی آپ اپنے محلے کے مولوی سے ذرا پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، وہ کہے گا کہ میرے 6 بچے ہیں یا 7 بچے ہیں۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ جی 8,000 ہے، 10,000 ہے، گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ وہ فوراً کہے گا شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، یہ حلال روزی میں ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہے۔ تو کوشش کریں اللہ پاک کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پہ قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے آپ اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود جو ہے وہ اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرے گا وہ تو مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ جہنم کے انتہائی جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں، اس میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے، اگر آپ کی قطع تعلقی ہے، کسی سے بھی ہے، فوراً جا کر اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا رحم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ یا رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، کوئی توڑتا ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کرو، یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، اس نے وہ کہہ دیا ہے، آپ جھک جاؤ۔ جو جھکا ہوا درخت ہوتا ہے نا، اس کو ہی پھل لگتا ہے، جو سیدھا درخت ہوتا ہے اس کو کبھی پھل نہیں لگتا۔ اور جب آپ کبھی بلندی پہ چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پہ چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پہ نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ باتیں آپ کو عام مشاہدے میں نظر آئیں
آئیں گی کہ اگر آپ نے بلندی پہ چڑھنا ہے تو آپ کو جھکنا ہی پڑے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں، اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پہ عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لینی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نے کہیں پہ جانا ہے، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورۃ علم نشرح، بہت ہی پیاری سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، بہت ہی مختصر اور جامع سورت ہے۔ اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کر کے دیکھا ہے، ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ علم نشرح پڑھنی ہے۔ آپ کو زبانی نہیں یاد، آپ موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار میں بھی پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ محترم ناظرین، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ ہر نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی اور آپ کے نبی، ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزاز ہے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی وہ بوجھ اتار دیا ہم نے، بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ ہاں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ یعنی ایسے بابرکت الفاظ ہیں، اللہ پاک خود فرما رہا ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور 2 دفعہ فرمایا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ آپ کی جو مشکلات ہیں، یہ جو آپ کی پریشانیاں ہیں، یہ وقتی ہیں، اللہ پاک خود فرما رہا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ اپنی امت کو تحفے میں دے دی تھی۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہاں رکھوں اور کہاں خرچ کروں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ پیسہ زیادہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا۔ اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک کی آپ کے اوپر برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کر لینی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی